السلام علیکم ناظرین، نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ ڈاکٹر حامد خان المشرقی۔ ناظرین، بالآخر 16 ماہ کی ایک انتہائی متنازع حکومت جو ہے وہ آج اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ جی ہاں، شہباز شریف صاحب کا 16 ماہ کا اقتدار، پاکستان کی تاریخ کے مختصر ترین وزارت عظمیٰ میں ایک اور وزیر اعظم کا اضافہ۔ لیکن یہ 16 ماہ کا اقتدار جس طرح تھا، جس انداز میں لیا گیا، جس انداز میں ایک 80 سیٹوں والی جماعت نے 143 سیٹوں والی جماعت کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد پھر اقتدار حاصل کیا، اور جس انداز میں یہ 16 ماہ کی حکومت چلائی گئی، اس میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو سفر کیا، جس کو مشکلات دیکھنی پڑی، وہ خود عوام تھے۔ اور خود عوام نے بڑی تکلیفیں سہی، اور عوام کو میرا خیال ہے یہ اقتدار ہمیشہ یاد رہے گا۔ لیکن جو باتیں ہم پچھلے کچھ دنوں سے کر رہے ہیں کہ جس انداز میں دھڑا دھڑ آئینی ترامیم کی گئیں، بلز پاس کیے گئے، لامحدود اختیارات نگران حکومتوں کو دے دیے گئے، اور جس انداز کے اندر نگران حکومتوں کی پاورز اور الیکشن کمیشنز کی پاورز اور سیکیورٹی ایجنسیز کی پاورز دے دی گئیں، وہی خدشات جس کا میں اظہار کر رہا تھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں جو آنے والی حکومت ہے وہ اقتدار کو طول دے گی، اور پھر ان سب جماعتوں کو خود پریشان ہونا پڑے گا، یہ خود ساری جماعتیں اپنا بویا کاٹیں گی۔ وہی ہوا، جاتے جاتے شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں اب رونے کا ہی لفظ بولنا پڑے گا کہ جی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، الیکشن کسی صورت ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، جمہوریت کا تسلسل رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جاتے جاتے جو ہے اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اب نقصان ہی ہوگا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا بھی جس کو کہتے ہیں آپ ڈیمیج ہو سکتا تھا جمہوریت کو ان ترامیم سے، وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ نگران حکومت میں وزارت عظمیٰ کا تاج کس کے سر پر چڑھتا ہے۔ قوی امکان بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ جو جیلانی ہیں، عباس جیلانی، ان کے نام کے اوپر تقریباً سارے متفق ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ بیوروکریٹ ہیں، ایکس بیوروکریٹ ہیں، فورن آفیسر رہے ہیں گریڈ 21 کے، اور اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کو سرو کیا، امریکہ میں بھی سرو کیا، اور اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے دوسرا نام دیا وہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا ہے، اور بلا شبہ وہ بھی ایک غیر متنازع شخصیت تو ضرور ہیں۔ لیکن موجودہ حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو چاہے وہ عباس جیلانی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، وزارت عظمیٰ اگر سنبھالے گا تو اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ نگران وزارت عظمیٰ کے باوجود آپ کو IMF سے ڈیل کرنا ہے، آپ کو فورن پالیسی سے ڈیل کرنا ہے، آپ کو الیکشن کمیشن سے ڈیل کرنا ہے، آپ کو عمران خان اور PTI کی مقبولیت سے ڈیل کرنا ہے، اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں خود PMLN اور PPP بھی آپ کے خلاف ہوں گے جب آپ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ آئندہ جو نگران حکومت بن رہی ہے یہ بڑی مشکل اور متنازع نگران حکومت ہوگی۔ دیکھنا ہوگا یہ کتنی جلدی انتخابات کرواتے ہیں، کتنی جلدی انتخابات کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو کنفرم ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ تنازعات سے بھری ہوئی ہے، لیکن موجودہ الیکشن کمیشن جس انداز میں اپنے متنازع فیصلے دے رہا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کے ریفرنس کی سماعت ہو، چاہے وہ عمران خان کے خلاف نااہل کرنے کی جلدی ہو، یعنی کہ 3 دنوں میں انہوں نے فوری طور پر عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے 24 گھنٹے پہلے عمران خان کو حلقہ 45 کرم کی جو سیٹ تھی اس سے نااہل کر دیا، یعنی ڈی سیٹ کر دیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ایک میسج چلا جائے کہ عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا، PTI چیئرمین کو الیکشن نہیں لڑنے دینا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بھی دیکھا گیا، میں عمران خان کو کمپیئر نہیں کر رہا نیلسن منڈیلا سے، لیکن نیلسن منڈیلا بھی جیل میں تھا اور اس کو بھی الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے۔ بالآخر جب وہ اس کی پارٹی اقتدار میں آئی تو خود بخود اقتدار جو ہے اسی کے ہاتھ میں آیا۔ قوموں کو یا طاقتور حلقوں کو یا فیصلہ سازوں کو تاریخ سے سبق سیکھ لینا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہیں، یہ ایک سچی اور پڑھی لکھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تمام وزیر اعظم تقریباً جیل میں گئے ہیں، لیکن
میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس عجلت میں جیل میں بھیجا گیا، جس انداز میں جیل میں بھیجا گیا، جس طرح لاہور پولیس اور اسلام آباد پولیس ابھی فیصلے کی شاید کاپیاں خود جج صاحب نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا، جس انداز میں ان کی سپریم کورٹ میں ہیرنگ کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، جس انداز میں عمران خان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے سی کلاس دے کر، میرا خیال ہے کہ یہ پھر وہی کہوں گا کہ ایک بدترین انتقام کا بدترین نمونہ ہے۔ اس کی قیمت خود سیاستدانوں کو ہی دینی پڑتی ہے، کیونکہ سب کچھ سیاستدانوں کے کندھے پہ رکھ کر کیا جاتا ہے، گولی سیاستدانوں کے کندھے پر رکھ کے چلائی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جہاں مہنگائی کا بات ہو رہی ہے، جہاں بے روزگاری کی بات ہو رہی ہے، افراط زر کی بات ہو رہی ہے، وہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ موجودہ جمہوریت کا نظام چل سکے گا، کیا موجودہ جمہوریت کا تسلسل رہ سکے گا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اگر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو سب کی طرف سے جواب جو ہے وہ نا میں آتا ہے، یعنی موجودہ جمہوریت کا تسلسل چلانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے نگران وزیر اعظم کون ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اگلے 24 گھنٹوں میں فائنلی نام سامنے آ جائے گا۔ جو کاغذی کارروائی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کرنی ہے وزیر اعظم نے اور مشاورت کرنی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو نام دیا ہے اور جس انداز میں اس نام کو میڈیا میں لایا گیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہی نام اب فائنل ہوگا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ پاکستان کی حکومت، نئی حکومت کیا کرتی ہے۔ عوام کو تو کوئی ریلیف دینے کی امید نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حالت میں آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہے اس کو کس طرح مکمل کرتی ہے، باقی معاملات کو کس طرح دیکھتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کی جہاں تک ضمانت کی بات ہے، وہ کل سپریم کورٹ میں دوبارہ ہیرنگ ہے، لیکن کبھی امکان ہے کہ عمران خان اگلے ہفتے تک شاید ان کو ضمانت مل جائے اور وہ واپس باہر آ جائیں، لیکن فی الحال اگر یہ سوچا جائے کہ عمران خان ابھی آج یا کل میں باہر آئیں گے تو کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے، اور حامد المشرقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔